ایک لاڈلا گیا تو دوسرے لاڈلے کی تیاری، جو کبھی بے مثال تھا وہ نشان عبرت ٹھہرا۔ ہم اپنے حالات بگاڑنے پر ایسے تلے ہیں کہ کسی کو پرواہ نہیں۔ جمہوریت فارغ کر دی گئی، کوئی تو مستقبل کا پاسبان بنے۔ امتیاز عالم کا کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار امتیاز عالم اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ 1964 میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان اور مادر ملت فاطمہ جناح کے مابین صدارتی معرکہ ہوا تو لگا کہ آمریت شکست کھا جائے گی۔ شاعرانہ مزاحمتی اور جمہوری بیانی عوامی شاعر حبیب جالب کی نظموں نے ایسا جمایا کہ خلقت میدان میں نکل آئی۔ ایسا نہ ہو سکا۔ پھر عوام 1968 میں سڑکوں پر نکلے اور پہلی فوجی آمریت کو شکست ہوئی۔ آزادانہ انتخابات ہوئے، لگا کہ جمہوریہ بس اب بننے کو ہے، لیکن ملی بھی تو ایک خون آشام شام اور اس کے طفیل 1973 کی جمہوریہ جس کے خالق کے مقدر میں مصلوب ہونا لکھا گیا۔ پھر ایک اور آمریت کی طویل رات اور بحالی جمہوریت کی زخموں سے چور تھکا دینے والی لمبی جدوجہد۔ پردہ غیب سے فضائی حادثے نے جمہوریہ کی راہ کھولی بھی تو وہ دم کٹی نکلی۔ ایک اور مرد آہن کی آمد ہوئی اور ایک اور دہائی گزر گئی، لیکن اس بار جمہوری دورانیہ ذرا طویل تو ہو گیا، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی سے انحراف کے باعث اس بے ثمر طویل تاریخی عمل سے برآمد ہوئی بھی تو ہائیبرڈ نظام کی بدلتی صورتیں۔ ایک لاڈلا گیا تو دوسرے لاڈلے کی تیاری۔ بس 2018 کا ری پلے، مگر اس فرق کے ساتھ کہ جو کبھی بے مثال تھا وہ نشان عبرت ٹھہرا، اور جو راندہ درگاہ تھا وہ اب دل پذیر لاڈلا بننے کی خفت چھپائے نہیں چھپا پا رہا۔ یہ وہ تماشا ہے جو جانے کب ختم ہو اور جمہوریت آمرانہ شکنجے سے آزاد ہو۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ پرانی جمہوریت پر رونا دھونا پرول تاری سیاست کو زیب نہیں دیتا۔ بھلے ترمیم پسندی یا یوں کہیے سوشل ڈیموکریسی کا کیسا ہی تڑکا لگایا جائے، سوچتا ہوں کہ کس جمہوریت پسند نے جمہوریت کو بٹا نہیں لگایا، اور آخر میں پتہ پڑتا ہے کہ آخری تجزیے میں جمہوریت کا آفاقی تصور ہے ہی حکمران طبقات کے مفاد کا نفیس جامہ۔ اب عالمی سرمایہ کے بحران اور قدرت کی تباہی کے زمانے میں تو بعد از جنگ نیو لبرل آرڈر پر تو قبضہ ہی انتہائی دائیں بازو کا ہو گیا، اور جمہوریت کا مہذب سوشل ڈیموکریٹک ایڈیشن کینزین اور نیو کینزین اکنامکس اور عالمی اجارہ سرمایہ داری کے ہاتھوں کہیں دریا برد ہو گیا۔ کہیں دور لاطانی امریکہ میں کوئی شمع جلتی بھی ہے تو عالمی اندھیرے میں کہیں گم ہو کے رہ جاتی ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ، برازیل کے سابق صدر جیئر بولسونارو، ہنگری کی صدر کیٹلین نویک، بھارت کے ہندو انتہا پسند نریندر مودی، یا پاکستان ہی کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے امیدوار، یا پھر یورپ میں ابھرتی نسل پرست اور فسطائی جماعتوں کے چلن لبرل جمہوری ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ انتہائی دائیں بازو نے لبرلزم کو تیاگ دیا ہے۔ لبرل ڈیموکریسی کے اس عالمی بحران میں امریکہ اور اس کے G7 گروپ کے اتحادیوں نے صہیونی فسطائی نیتن یاہو کی PLO کے مقابلے میں اپنی حمایت کردہ حماس کی اشتعالی مہم جوئی کا بہانہ بناتے ہوئے مقبوضہ غزہ و مغربی کنارے پہ فلسطینیوں کا جو قتل عام یعنی جینوسائیڈ کیا ہے اس کی بھرپور سرپرستی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسا کر کے انہوں نے انسانیت کے قتل عام اور عالمی انسانی قوانین کی تنسیخ کر دی ہے، تو پھر ان کی لبرل ڈیموکریسی کے پلے رہ کیا گیا ہے؟ اب ہر دو اطراف کی عوام یا اسلاموفوبیا کی نظر ہو جائیں یا پھر دشمنی کی لپیٹ میں آ جائیں تو جمہوریت اور لبرلزم کے پلے کیا بچ جائے گا؟ البتہ جو سامنے آ رہا ہے وہ کم شاندار نہیں۔ مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ میں فلسطینیوں کی آزادی اور جنگ بندی کے لیے جو عظیم الشان مظاہرے ہوئے ہیں وہ عالمی سامراج کے منہ پر تماچا ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں یہودی بچوں نے فلسطینیوں سے جس محبت کا اظہار کیا ہے، اور خود اسرائیل میں نیتن یاہو مخالف امن و جمہوریت کی تحریک انسانیت کے لیے نئی امید پیدا کرتی ہے۔ ایک بار فلسطینی مصنف ایڈورڈ سعید نے یاسر عرفات سے کہا تھا کہ جب تک امریکہ اور مغرب میں رائے عامہ فلسطینیوں کے حق میں بیدار نہیں ہوگی، مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا۔ ایسے میں امہ کے خیالی جہاد اور عربوں کی قوم پرستی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ جو راہ القاعدہ، داعش، طالبان اور اب حماس نے دکھائی تھی وہ نہ صرف مہم جوئی ثابت ہوئی بلکہ اس نے مسلم دنیا کو تباہی سے دوچار کر کے بند گلی میں دھکیل دیا۔ اسی طرح مغرب جمہوریت کے رائٹ ونگ ایڈیشن نے اپنا خوفناک، غیر انسانی اور غیر لبرل چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ تو عالمی سطح پر عالمی اجارہ دار سرمایہ داری ایک تہذیبی بحران، ماحولیاتی تباہی اور جنگ بازی سے دوچار ہو گئی ہے، اور اس کے پلے کوئی اخلاقی جواز نہیں بچا۔ ان دگرگوں حالات میں کوئی دیکھے تو کس طرف؟ اگلی 2-3 دہائیوں میں دنیا کی عالمی بساط بدلنے والی ہے۔ ترقی کا سفر مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب اور ایشیا کی جانب مڑ رہا ہے۔
जहां अभी जमहूरी शराकत दारी और अवामी इक़्तिदार की मंजिल मगरिब से भी कोसों दूर है। लेकिन जब हम एम्पायर के उरूज व ज़वाल की तारीख देखते हैं या दो अजीम जंगों की वजूहात का मुताला करते हैं और हाल ही की दहाइयों में सोवियत यूनियन अमेरिका के माबैन सर्द जंग का अंजाम देखते हैं और फिर एक कुतबी दुनिया या वाहिद सुपर पावर के ज़वाल का आगाज़ और एक कसीर कुतबी दुनिया का उभार देखते हैं तो ये बड़े ख़तरात से खाली नहीं। अभी से तीसरी आलमी जंग के इम्कानात और उसके मुमकिन सद्देबाब की बातें हो रही हैं। इन्हीं दिनों एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन का इजलास अमेरिका में इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग के माबैन मुलाकात हुई। लगता है कि तनाव कम हुआ है और अमेरिका और चीन किसी समझौते की तरफ बढ़ने पर माइल हुए हैं। लेकिन चीनी सदर की आलमी इंसानियत के सांझे मुस्तकबिल की ख्वाहिश आलमी सरमाए की खूनख्वार जिबिल्लतों के आगे कब तक ठहर सकेगी। दुनिया में वाकई गड़बड़ बहुत है और हालात भी बहुत ही ख़राब हैं। पाकिस्तान में तो हम अपने हालात बिगाड़ने पे ऐसे तुले हैं कि किसी को परवाह नहीं है। बीवी जमहूरियत तो फारिग कर दी गई, मईशत बहाल नहीं हो रही और आवाम का कोई हाल नहीं। इससे पहले कि एक और नस्ल ज़ाया हो, कोई तो मुस्तकबिल का पासबान बने। वो नहीं जो मुकद्दर डबोने वाले हैं, वो जो नए मुकद्दर के पासबान बने। मुस्तकबिल के पासबानों कहाँ हो। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।